ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت و تکریم سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اس ماہ مقدس محرم الحرام کی مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خیر کا سال ثابت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم امہ کو بھی اللہ رب العزت بیدار فرمائے اور کفار کے عزائم کو ناکام فرمائے۔ یکم محرم الحرام بہت ہی قیمتی ایک دن ہے۔ اس کی ابتدا شہادت سے ہو رہی ہے، اور شہادت کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے جانشین، مراد پیغمبر، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح قیصر و کسریٰ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا شہادت سے جیسے میں نے عرض کیا، اور شہادت ایک نعمت ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ صرف نعمت نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ ایسی نعمت ہے جس کی خواہش کش خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت خوش نصیب ہستیوں کو شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے حوالوں سے، اور آپ کی شخصیت بہت ہمہ گیر شخصیت ہے۔ آپ کی خاندانی وجاہت اور آپ کا تقوی، آپ کی للہیت، آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کا تعلق، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ سسر رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ بیسیکلی یہ آیت کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اسی واقعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 27 یا 29 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا قیمتی انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو سوچتے تھے، جو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا تھا، اللہ رب العزت اگلے لمحے جبریل کو بھیج کے قرآن بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اور ایک اور بزرگ گزرے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہی صحابہ مرید پیغمبر ہیں، لیکن عمر کو یہ واحد نرالا اعزاز حاصل ہے کہ آپ مرید بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا ایک انعام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف، رک جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ آگے ہوتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس کیا کہ میرا عمر میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر پیچھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے، عمر آپ آگے کیوں نہیں آتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ اس جگہ پر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کیے جائیں، نفل ادا کیے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یہاں سے ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم جو دین ہماری طبیعت کے موافق ہو ہم اس کو لے لیں، اور جو ہماری طبیعت سے میچ نہ کھا رہا اس کو چھوڑ دیں؟
ایسا نہیں ہے، یہ نبی کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہمیں بتاتی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین میں اپنی زیادتی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ مکالمہ، یہ گفتگو، یہ بات چیت مقام ابراہیم میں بیت اللہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت، یہ طریقہ انداز اتنا پسند آیا، یہ رائے اتنی پسند آئی کہ اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو آسمانوں سے زمین پہ بھیج دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے نبی، کہ جب بھی آپ اس جگہ پہ آیا کریں طواف مکمل کرنے کے بعد تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کیا کریں۔ تو آج بھی ہمارے حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات جو جاتے ہیں، اللہ سب رب العزت سب کو اپنے گھر پہ بلائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو حضرات وہاں جاتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں، تو پھر 2 رکعت نماز وہ نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ چاہت ہے جو حضرت عمر کے دل میں پیدا ہوئی، اور یہی قرآن کی آیت بنی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ایک بات تو یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ دوسری بات آپ کے حضرات کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ عمر کا نام میں 3 لفظ ہیں، اس کی لفظی تحقیق آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمر میں عین بھی ہے، میم بھی ہے، را بھی ہے۔ عین کی نسبت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، میم کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور را کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا، تو اس نسبت سے حضرت علی سسر بنے حضرت عمر کے، اور حضرت عمر داماد بنے حضرت علی کے۔ اور میم محمد مصطفیٰ کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا ہے، اے اللہ عمر کو بھیج دے، عمر کو اسلام کی عزت کے لیے بھیج دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اور را، عمر کے را سے مراد رب ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے، رب نے اس دعا کو قبول فرمایا اور عمر کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ضمن میں حضرت عمر کے نام کے حوالے سے ایک تحقیق جو آپ کے سامنے شیئر کی۔ اسی یکم محرم کے حوالے سے ایک اور بات، 2 باتیں اور کرنی ہیں آپ سے فضائل کے اعتبار سے، کہ جو شخص یکم محرم کو کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اس آیت کو پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یکم محرم کے دن کے حوالے سے، کہ جو شخص یکم محرم کو پورے دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سفید کاغذ پہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، 130 مرتبہ لکھنا ہے اور اپنے پاس رکھ لے، تو اللہ رب العزت اس کو کوئی برائی نہیں پہنچنے دیں گے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اس عمل کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کو بھی پڑھا جائے 100 مرتبہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل اتباع محمد نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔